الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، السلام علیکم. گزشتہ جمعہ میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کیا نظام تعلیم دے گئے. میں نے جو باتیں عرض کی ان کا خلاصہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سب سے نمایاں چیز ابھر کے آتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو بطور معلم کے پیش فرمایا، اور سب سے زیادہ جہاد آپ نے جہالت اور جاہلیت کے خلاف فرمایا. اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے رشتے کو اللہ کی ذات سے جوڑ دیا. میں نے یہ عرض کیا کہ علم کو اللہ کی نام سے جوڑنا یہ تعصب نہیں ہے. اگر اللہ کے نام سے علم کو جوڑنا تعصب ہے تو اللہ کے نام سے علم کو کاٹنا بھی ایک تعصب ہے. یہ زیادتی ہے کہ ایک چیز کو تو تعصب قرار دے دیا جائے، اگر اللہ کے نام سے جوڑیں تو یہ تو تعصب ہو جائے، اور اللہ کے نام سے اگر اس کو کاٹ دیں تو یہ لبرلزم ہو جائے، یہ فلسفہ اور دانشوری بن جائے. میں نے یہ بھی عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت معلم کے یہ ارشاد فرمایا اور ہمیں یہ تربیت دی کہ علم انسان کو مقصدیت عطا فرماتا ہے. اس لیے کہ انسانی اور حیوانی سطح میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ حیوان کی زندگی کی ساری سطح ضروریات کے پورا کرنے تک محدود رہتی ہے. حیوان کی ساری زندگی نیڈ اورینٹڈ ہوتی ہے، لیکن انسان کی زندگی مقصدیت سے شروع ہوتی ہے. علم مقصدیت دیتا ہے. آج میں یہ عرض کروں گا کہ علم کے بارے میں عام طور پہ جو تصور لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ بہت جزوی قسم کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے صحابہ کو علم عطا فرمایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس دور کی جتنے بھی علوم تھے جنہیں اس دور کی ماڈرن سائنسز کہا جا سکتا ہے، آپ نے وہ سب کی سب صحابہ کو پڑھوائی. حد یہ ہے کہ دوسرے ادیان کی، دوسرے مذاہب کی مقدس کتابیں بھی پڑھوائیں. مثلا اب یہ ایک اہم حدیث ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی زید کو یہ حکم دیا کہ وہ یہود کی زبان سریانی سیکھیں اور ان کی مقدس کتاب کا مطالعہ فرمائیں. ارشاد فرمایا، یہ تاریخ دمشق میں ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، کہ زید تم میرے لیے یہودیوں کی کتاب سیکھو. خدا کی قسم میں اپنی کتاب کے بارے میں یہودیوں سے مطمئن نہیں ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ میں ایک جماعت کی طرف لکھتا ہوں، مجھے خدشہ ہے کہ وہ میرے بارے میں کمی بیشی نہ کریں. زید تم سریانی زبان سیکھو. اور زید کہتے ہیں کہ میں نے 17 دن میں یہ زبان سیکھ لی. تو باہر کی زبانوں کو سیکھنا، ایسی زبانوں کو سیکھنا جو اس دور کی ترقی یافتہ زبانیں ہوں، اور پھر ان لوگوں کی مقدس کتابوں کا مطالعہ کرنا خاص مقاصد کے تحت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں شامل ہے. اس کا حکم عام آدمیوں کو تو نہیں دیا جا سکتا، آپ نے سب کو نہیں دیا ہے، لیکن خاص آدمیوں کو، جیسے کہ سیدنا زید حضور کے خاص آدمی تھے، ان کو آپ نے یہ حکم دیا. یہاں سے ایک عام بات کا پتہ چلتا ہے، وہ جو عام طور پہ کہا جاتا ہے، یہ قول حضور کی طرف منسوب ہے لیکن غالباً یہ کسی اور کا قول ہے، کہ العلم علمان، علم دو ہوتے ہیں، علم الادیان و علم الابدان. علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ادیان کا علم اور ایک ابدان کا علم. اس کا ترجمہ اگر میں انگریزی میں کروں تو یہ ہوگا کہ knowledge consists of two things: normative sciences, علم الادیان normative sciences, علم الابدان
فزیکل سائنسز، پازیٹو سائنسز. تو ان دو کے ملاپ سے پازیٹو سائنسز اور نارمیٹو سائنسز یا دینی علوم اور سائنسی علوم، ان دونوں کے ملاپ سے صحیح متوازن علم برآمد ہوتا ہے جسے العلم کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. دیکھو تیاری کرو دشمن کا مقابلہ کرنے کی، اور اتنی تیاری کرو جتنی کہ کی جا سکتی ہے، میکسیمم، زیادہ سے زیادہ، مَا اسْتَطَعْتُم آخری درجے تک، من قوہ، قوت حاصل کرنے کی، ومن رباط الخیل، گھوڑے باندھے، چھاؤنیاں بنانے کی، اور گھوڑا ویسے بھی پاور کا ایک یونٹ ہے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اور اس سے تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو تم رعب کی کیفیت میں رکھو تاکہ تمہیں میلی آنکھ سے نہ دیکھے. تو قرآن کی روح سے ہم پہ یہ فرض عائد ہو گیا کہ ہم قوت حاصل کرنے کے لیے، دفاعی قوت اور جنگی قوت حاصل کرنے کے لیے جدید ترین سائنس کا مطالعہ کریں، لیٹسٹ ٹیکنالوجی حاصل کریں. یہ قرآن کا حکم ہے اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے. تو بحیثیت معلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف قرآن و حدیث کا علم نہیں دیا ہے، ہمیں صرف فقہ اور سنت کا علم نہیں دیا ہے، بلکہ آپ نے ہمیں العلم عطا فرمایا ہے جس میں کہ دین کا علم بھی ہے اور دنیا کا علم بھی ہے، اور دونوں کو اکٹھے چلایا گیا ہے. اور اس طرح سے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ دین ہے اور یہ دنیا ہے، دونوں یکجا نہیں ہیں بلکہ یکجان ہیں. عزیزان گرامی، ہمارے ہاں بھی جب تک یہی بات نہیں ہوگی، اب ہمارے ہاں تو دو نظام تعلیم ہے، ادھر سے دین پڑھا جا رہا ہے، دنیا کا علم نہیں ہے، ادھر سے دنیا پڑھی جا رہی ہے تو دین کا علم نہیں ہے. ان لوگوں کو مسائل کی سمجھ ہے تو مسائل کا حل نہیں جانتے، ادھر مسائل کا حل معلوم ہے تو جدید مسائل کا علم نہیں ہے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک ہاسپٹل میں ادھر ڈائگنوسس ہو رہا ہے، مرض کی تشخیص ہو رہی ہے تو دوائی نہیں ہے، اور ادھر دوائی ہے تو مرض کی تشخیص کا بندوبست نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈوئلزم کو پسند نہیں فرمایا. فرمایا دین اور دنیا دونوں کو اکٹھے چلاؤ، بلکہ دنیا کو ہی دین بنا دو، جو غم ملا اسے غم جانا بنا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو نظام تعلیم دیا ہے اس میں کسی پوائنٹ پہ، کسی نقطے پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہاں دنیا شروع ہو گئی اور یہ دین ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دوڑیں بھی لگوا رہے ہیں، تیراکی بھی سکھا رہے ہیں، اس گھوڑ سواری بھی سکھا رہے ہیں. اس دور کے جتنے فنون ہیں، فنون حرب و ضرب ہیں، یا اس دور کے جتنے علوم ہیں، سب کو آپ سکھا رہے ہیں، اور ان تمام کو آپ نے دین کا علم قرار دیا ہے. اگر میں اس دور میں یہ کہہ دوں، میری نظر میں ایٹامک انرجی اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا علم دین کا علم ہے اور دین کا مدعا ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ دین کی بنیاد تو قرآن و سنت ہی ہے، لیکن اگر قرآن و سنت ہمیں کہہ دیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تو پھر لیٹسٹ ٹیکنالوجی کا علم حاصل کرنا بھی دین کا مقتضا ہے، دین کی ضرورت ہے.